أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح تو نے ہم سے بحث کر لی، فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا بس تو نے زیادہ بحث کر لی، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، بس لے آ تو جس چیز کا تو ہمیں دھمکاتا ہے اگر تو صادقین میں سے ہے، سچوں میں سے ہے۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ، حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا اسے بھی اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اگر وہ چاہے۔ وما انتم بمعجزین، ہاں نہیں ہو تم اسے عاجز کرنے والے۔ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ، تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی۔ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ، گو میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہی کیوں نہ چاہوں بشرطے کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو۔ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہی تم سب کا پروردگار ہے، اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے۔ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، فرما دیجئے اگر میں نے اس کو گڑھا ہے، فعلی اجرامی تو میرا گناہ مجھ پر ہے، وانا بریء مما تجرمون، اور میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ حاضرین و ناظرین، یہ سرداران قوم نوح کا جواب اور عذاب کی فرمائش کہ جب حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو شب و روز نصیحت فرماتے رہے، دعوت و تبلیغ دیتے رہے اور ہر طرح سے انہیں سمجھاتے رہے، بالآخر قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا تو ہم سے جھگڑا کرتا ہے اور ہم سے بہت زیادہ باس مباحثہ کرتا ہے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، بس تو اپنا جس چیز کا ہمیں دھمکاتا ہے ڈراتا ہے وہ عذاب لے آ اگر تو سچا ہے۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام اس بدبخت قوم کو سمجھاتے رہے اور اپنی جد و جہد اور دعوت و تبلیغ میں بہت زیادہ کوشش کی، جتنا حضرت نوح علیہ السلام پیار سے سمجھاتے رہے عرصہ دراز تک 950 سال تک، لیکن یہ بدبخت، یہ ظالم اتنا ہی حضرت نوح علیہ السلام کو تکلیف دیتے رہے اور اتنا ہی حضرت نوح علیہ السلام سے جھگڑتے رہے۔ دیکھو اللہ کے اس نبی کا کتنا صبر ہے، 950 سال صبر کیا، ظالموں نے پتھر مارے، گالیاں دی، وجہ قصور صرف اور صرف اللہ کا دین تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام
جب ان کو دعوت دیتے تو آگے سے وہ یہی کہتے ان کنت من الصادقین فأتنا بما تعدنا، تو لے آ اپنا عذاب ہم پر اگر تو سچا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے ہی ترتیب سے انہیں سمجھایا کہ یہ عذاب کا لانا نہ لانا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرے قبضے میں نہیں ہے، یہ اللہ کی اپنے قبضہ قدرت میں ہے۔ جب میرا رب چاہے گا تم پر عذاب ڈالے گا، اور پھر یاد رکھنا تم اسے عاجز کرنے والے نہیں ہو اور تم اس کے عذاب سے بچنے والے نہیں ہو، لیکن جب میرا رب چاہے گا وہ تم پر اپنا عذاب ڈال دے گا اور تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم کے لوگوں کو، اگر میں تمہیں نصیحت کروں میری نصیحت تمہیں نفع نہیں دے گی، اگر میرا اللہ تم کو عذاب دینا چاہتا ہے یاد رکھنا پھر تم نے رب کی عدالت میں جانا ہے اور حساب و کتاب کا منظر ہوگا۔ لیکن اسی طرح کفار مکہ نے بھی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں کی۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ان کو دکھاتے اپنا معجزہ، تو وہ کیا کہتے؟ ام یقولون افترا، اس کو تو آپ نے گڑھ لیا ہے، یہ آپ کا لکھا ہوا ہے، آپ کا بنایا ہوا ہے، رب کی طرف سے یہ معجزہ نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑی ہی تفصیل کے ساتھ سمجھایا۔ سابقہ دروس کے اندر بھی یہ بات گزر چکی ہے۔ فرمایا اگر تم نے کہتے ہو اس کو میں نے گڑھ لیا ہے تو پھر اس جیسی تم بھی تو 10 صورتیں لے آؤ، تم بھی تو عربی ہو، تم بھی تو فصیح اللسان ہو، تم بھی تو اپنی عربی کا دعویٰ کرتے ہو اور اپنی شاعری کا دعویٰ کرتے ہو اور کہتے ہو ہم جیسا عرب کے اندر فصیح اللسان نہیں، ہم جیسا کوئی شاعر نہیں۔ پھر اللہ کا یہ کلام ہے، اگر میرا بنا ہوا کلام ہے تو تم ضرور اس کا مقابلہ کرتے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي، اے مکہ والو سن لو، اگر اس کو میں نے گڑھ لیا ہے تو یہ میرا اپنا جرم ہے، لیکن جو تم گناہ کرتے ہو تو میں اس سے بری ہوں، میں اس سے بری ہوں، ذمہ ہوں۔ بعینی، اسی طرح کافروں کا ایک طریقہ تھا، ہر نبی کو جو باتیں وہ پہلے کافر کہتے، اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کفار مکہ باتیں کرتے۔ روز روشن کی طرح معجزات دکھائے، انہوں نے ٹھکرا دیا اور انہوں نے طرح طرح باتیں کی۔ جب معجزہ دکھاتے تو کہتے کیا ہو، یہ تو جادوگر ہے، یہ آپ کا جادو بن گیا ہے، اس پر آپ نے جادو کیا ہے، اور در حقیقت وہ اس کو جو ہے دیکھ چکے تھے۔ اللہ کے انبیاء کے معجزات کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، لیکن ڈٹے رہے، نہ مانے۔ تب تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آگے مزید تفصیل کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ آ رہا ہے، جب انہوں نے باتیں نہ مانی اور اس طرح کے انہوں نے جو ہے عذاب کی فرمائشیں کی، تو پھر اللہ کی طرف سے کس طرح کا عذاب آیا قوم نوح علیہ السلام پر، وہ انشاءاللہ آگے آنے والی آیات میں ان کا تفصیلی تذکرہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے پکے اور سچے امتی ہونے کا شرف حاصل کرے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔